Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope all of you will be fine. Today we are going to start unit number 2 world climate. जैसे हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट अबाउट वर्ल्ड जियोग्राफी और इसमें हमने मैप्स के बारे में पढ़ा था वर्ल्ड जियोग्राफी के पहले यूनिट मैप्स में। अब दूसरे यूनिट की तरफ आते हैं वर्ल्ड क्लाइमेट यानी दुनिया की आबो हवा कैसी है। तो आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट 3 लाइंस में 2 कंसेप्ट्स उन्होंने दिए हैं। कहते हैं एक वेदर के बारे में बताया, एक क्लाइमेट के बारे में। कहते हैं वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशंस ऑफ हीट एंड कोल्ड, ह्यूमिडिटी, कोल्डनेस, ड्राइनेस और रेन इन एनी प्लेस। यानी वेदर वो है जो कि रोज़ बरोज़ की कंडीशन को कहते हैं, जैसे हीट है, कोल्ड है, ह्यूमिडिटी है, क्लाउडीनेस है। ये कि आज का मौसम कैसा है, जैसा कहा जाता है आपकी न्यूज़ में भी अक्सर आपने सुना होगा कि यानी टुडे आज का मौसम कैसा है, यानी बारिश होगी, गर्मी होगी, सर्दी होगी, क्या होगा। जबकि जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट इज़ द वेदर कंडीशन। तो हम इसको कहेंगे ये वेदर कंडीशन है, यानी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इसको डे टू डे नहीं कहेंगे बल्कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक एरिया की एक लंबे अरसे तक जो कि कंडीशन है उसको हम कहेंगे वेदर कंडीशन क्लाइमेट की। ओके, द क्लाइमेट इज़ जैसे कि द क्लाइमेट इज़ डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ इज़ नॉट द सेम। जैसा क्लाइमेट ये होती है कि ज़मीन के एक हिस्से में मौसम और होगा, दूसरे हिस्से में मौसम और हो सकता है। जैसा सऊदी अरेबिया में गर्मी हो सकती है और अमेरिका में सर्दी हो सकती है, ये पाकिस्तान में सर्दी हो सकती है, तो दुनिया के दूसरे मुल्क में कनाडा में कोई और मौसम हो सकता है। यानी a place close to the North Pole or the South Pole is very cold throughout the year। और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हमेशा जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि सारा साल सर्दी रहती है। वजह क्या है कि वहाँ पे आपने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में कि वहाँ सूरज की शुआएं तिरछी जाती हैं, बिल्कुल एंड वाले पे बहुत कम जाती हैं शुआएं, इसलिए वहाँ साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे वही सर्दी होती है। ठीक है, और जैसे अगली लाइन है, अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर इज़ यूजली वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर। यानी कि एक प्लेस जो कि इक्वेटर लाइन के बिल्कुल करीब है, वो जगह जो इक्वेटर लाइन जैसे हमने पढ़ा था कि वो ज़मीन को 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाली लाइन इक्वेटर लाइन, तो उधर जहाँ सूरज की शुआएं सीधी पड़ती हैं वो एरिया सारा साल गर्म रहता है। आगे हम आते हैं इफ़ेक्ट्स। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट। एक क्लाइमेट के किसी एरिया में क्या असरात होते हैं, किस तरह से ये असरअंदाज होती है लोगों की ज़िंदगी पे, लोगों के ऊपर। आपको इसकी मैं बहुत छोटी सी बात बताऊंगी कि अगर सर्दी होती है तो हम क्या पहनते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं? गर्म कपड़े, जर्सी, स्वेटर, कोट, मफलर, लॉन्ग शूज़, दूसरी चीज़ें। और जब गर्मी होती है तो ऑटोमेटिकली हमारे जो ड्रेसेस हैं वो लॉन के होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल बारीक कपड़े। आप जैसे यूनिफॉर्म नहीं पहनते, यूनिफॉर्म में जो जर्सी है, कोट है, वो आप नहीं पहनते। इस तरह से जो हमारी क्लाइमेट है वो लोगों के वे ऑफ लाइफ पे अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट also has an effect on the clothes we wear, food we eat। जैसा कि गर्मियों की सब्ज़ी और होती है, सर्दियों की सब्ज़ी और होती है। उसमें सर्दियों में हम बादाम, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं और गर्मियों में हम जूसेस और पानी, मशरूब वगैरह ज़्यादा पीते हैं। द वे वी स्पेंड आवर लेजर टाइम, और इसी तरह जो हमारा फ़ारिग वक्त होता है उसके ऊपर भी असरअंदाज होती है। ओके,
In a warm climate, people can take part in outdoor and water sports. جیسے کہ جہاں گرم گرم کلائمیٹ ہوتی ہے وہاں لوگ زیادہ تر باہر یا واٹر سپورٹس تالاب میں نہانے جا سکتے ہیں، لوگ سوئمنگ کرنا پسند کرتے ہیں، جو بھی اور آنا جانا، یعنی باہر ان لوگوں کی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اور جو کولڈ کلائمیٹ ہوتی ہے، پیپل کین ان کولڈ کلائمیٹس پیپل کین اسٹل ٹیک پارٹ ان آؤٹ ڈور اسپورٹس۔ اس میں بھی لوگ باہر تو جاتے ہیں، ایکٹیویٹیز تو ہوتی ہیں، بٹ دی موسٹلی، لیکن وہ زیادہ تر پریفر ٹو اسٹے انڈورس اینڈ انجوائے انڈور گیمس، لیکن وہ گھر میں تو رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں انجوائے کرتے ہیں جیسے گیمس۔ اوکے، جیسے کہ سردیاں ہوتی ہیں تو زیادہ ٹائم گھر میں گزرتا ہے۔ ہمارے ملک میں تو 4 موسم ہیں، تو گرمیاں جب آتی ہیں تو ہمارے علاقہ میں جیسے نہر ہے تو وہ لوگ وہاں زیادہ تر جاتے ہیں، اسی طرح اور جب سردیاں ہوتی ہیں تو لوگ اپنے گھروں میں ہی دھوپ میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں یا پھر اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ اوکے، یہاں آپ کی اس پہ بک پہ یہ پکچرز ہیں 2-3۔ A boy dressed in a warm clothes، جیسے انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا ہے، اس نے گرم کپڑے پہنے ہوئے، کیوں پہنے ہوئے؟ کیونکہ اس کو سردی لگ رہی ہے۔ اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ان دا سمر، جیسے یہ لوگ دیکھیں گے یہ نہر ہے، دریا ہے، کشتی پہ سیر کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور وہ اوپن ایئر کو، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کوسٹل کلائمیٹ از مائلڈ، ان کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پہ درمیانی آب و ہوا ہوتی ہے، نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اوکے، تو آگے دیکھتے ہیں، یہ نیکسٹ پیج پہ آگے ہم A man riding a reindeer sleigh۔ اب میکنگ سنو مین از اے فیوریٹ ایکٹیویٹی ان اے snowing place۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ایک آدمی جو ایک A man riding a reindeer sleigh، یہاں یہ جو رینڈیر سلے ہے یہ ناردرن امریکہ یا ناردرن سائڈ پہ زیادہ تر اس سواری کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ہر جگہ تو برف ہوتی ہے تو روڈز بننا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ایک یہ رینڈیر جو ہے یہ ایک ہرن ہوتی ہے جو زیادہ تر اس پہ ایک سواری کرتے ہیں، پیچھے وہ چھکڑا سا لگا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو سواری کرتے ہیں۔ اکثر آپ ٹیلی ویژن میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، جغرافیکل چینل میں اور کارٹونس میں بھی اکثر اس کو دکھایا جاتا ہے۔ آگے آپ لکھا ہوا ان سم پارٹس، اور یہ آگے سنو مین جو ہے یہ اکثر ایریاز جو سنوئی ایریاز ہوتے ہیں تو وہاں بڑے بچوں کی فیوریٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ سنو مین بنایا جاتا ہے، جیسے آپ کے اور یہ بنایا ہوا ہے ادھر بک میں۔ In some parts of the world where there is a lot of rainfall and many trees, people use wood to make their houses۔ کہتے ہیں کہ زیادہ تر دنیا میں بارش زیادہ ہوتی ہے یا جنگلات بہت زیادہ، درخت بہت زیادہ ہوتے ہیں تو لوگ لکڑی کے گھر بناتے ہیں۔ اور some crops grow well in a cold climate، اور کچھ علاقوں میں جو سردیوں کے انوائرمنٹ میں کراپس زیادہ آتی ہیں تو کچھ علاقوں میں سردیوں میں کراپس بالکل نہیں آتی اور دوسرے موسم میں زیادہ کراپس آتی ہیں۔ تو فار ایگزامپل ویٹ گروز ویل ان مائلڈر کلائمیٹس، جیسے انہوں نے کہا کہ جو گندم ہے وہ درمیانی آب و ہوا ہوگی، مائلڈر تھوڑی گرمی ہوگی تبھی گرو کرے گی۔ اینڈ ریچ گروتھ ویل ان وارم، جہاں گرم علاقہ ہے وہاں ویٹ گندم زیادہ پائی جاتی ہے۔ ویٹ ٹراپیکل کلائمیٹس، اوکے، یعنی تھوڑا سا بارش بھی ہو، بارش کم ہو اور گرمی زیادہ ہو اکثر۔ These two grains are the most important part of the رائس کی بات کریں نیکسٹ، کہ رائس جو ہوتی ہیں وہ پانی والے ایریا میں زیادہ ہوتے ہیں، یہاں پہ تھوڑا مسنگ تھا ورڈ، اوکے،
جو ویٹ ہے وہ گرم تھوڑے درمیانے موسم میں، اور جو چاول ہیں وہ جدھر بارش زیادہ ہوتی ہے اس علاقے میں ہوتے ہیں۔ These two grains are the most important food of the people in different parts of world۔ کہتے ہیں چاول اور گندم جو ہیں دنیا کے زیادہ تر علاقوں کے لوگوں کی فیوریٹ ڈشز ہوتی ہیں۔ The food habits of the people depend on the crops that are grown locally۔ کہتے ہیں جو لوگوں کے کھانے پینے کی ہیبٹس ہیں، وہ فوڈ جو ہے وہ بھی جس ایریا میں یہ کراپس پیدا ہوتی ہیں لوکلی، تو ان لوگوں کی جس ایریا میں زیادہ، جیسے ہمارے ہاں گندم زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے ہاں گندم کی روٹی زیادہ پریفر کی جاتی ہے، اور وہ ایریاز جہاں گندم کم ہوتی ہے تو وہاں لوگ جو بھی اس وقت گرینز موجود ہوں گے وہ اس طرح کا کھانا پسند کریں گے۔ اکثر ایریاز میں بریڈ زیادہ یوز کرتے ہیں کیونکہ وہاں گندم نہیں ہوتی، فورن کنٹریز میں وہ خود ہی۔ اوکے، سو کلاس اس طرح سے آج ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے ایک کلائمیٹ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے آپ کی وے آف لائف سٹائل پہ، آپ کی ڈریس اپ جیسے آپ کیسے ہونا ہے، سردی ہے گرمی ہے اس کے مطابق آپ کی خوراک کیسے ہونی ہے، اور کون سی خوراک جو ہے کس جیسے موسم کے مطابق چلتی ہے۔ اوکے، انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس لیکچر میں آپ نے دھیان سے سنا ہوگا، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔